بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامنے کا ظاہر کیا پہ محسوس موقع کا ہر سال کی طرح بیٹھ کر اس خاص دن کی یاد میں ذکر مولا کائنات سماعت کر رہے ہیں. بہت زیادہ عرض کرنا مقصد نہیں ہے. جب مولا علی کا ذکر ہو تو ذکر کو صرف عقیدت اور مذہب اور فرقوں کے بیچ میں نہیں بلکہ ایک عام لوگوں کے بیچ انسانیت کو پروان چڑھانے کے سلسلے سے جو پیغام آیا ہے وہ معصومین کی زندگی سے نکل کر آیا ہے. ہمیں اور آپ کو اس پیغام کو پہنچانے اور لوگوں کو سیرت مولا علی سے آگاہ کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ جس زمانے میں بھی مولا علی نے جو عمل انجام دیا، جو لوگوں پر حقوق کی ادائیگی کا مزاج دیا، لوگوں میں ایک انسانیت کے دائرے میں زندگی گزارنے کا جو شعور دیا، ان چیزوں کو جب آپ پھیلائیں گے تو آپ کو معلوم ہوا کہ وہی عمل یا اسی عمل کے جذبات اور احساسات ہر انسان کی فطرت میں پائے جاتے ہیں. ہر دور میں لوگوں نے چاہا کہ کوئی عادل ہو جو حکومت کرے اور لوگوں تک اس کا حق پہنچا دے، کوئی صاحب علم ہو جو جہالت کی تاریکی کو دور کرے اور لوگوں کے دلوں میں علم کی شمع روشن کر دے، کوئی ایسا ہو جو حقوق انسانی کو پائمال ہونے سے بچائے، کوئی ایسا ہو زمانے میں جو دبی ہوئی آوازوں کو ابھار کر مظلوموں کو جینے کا حق دلائے. یہ وہ سارے سوال اور وہ ایسے جذبات اور احساسات ہیں جو ہر انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور انہی جذبات اور احساسات کو معصومین نے ہر زمانے میں لوگوں تک کر کے دکھایا. وہ بول کر دکھانے والے نہیں ہوتے، وہ کر کے دکھانے والے ہوتے ہیں. اسی لیے آج بھی حضرت علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت، ان کے جو بھی زندگی کے حالات ہیں، اسے اگر آپ عوام کے بیچ میں لے جائیں تو ہر کوئی یہ ماننے کے لیے تیار ہوگا کہ ان سے بڑا کوئی صاحب علم نہیں، ان سے بڑا کوئی حکمراں نہیں. اس لیے کہ جرمن کے حکمراں نے آج سے 31 سال پہلے ایک کانفرنس میں تمام حکمرانوں کے بیچ میں، مغرب ممالک کے حکمرانوں کے بیچ وہ ایک نسخہ لے کر آیا تھا. لوگ پریشان یہ تھے کہ حکومت کرنے کا کوئی ایسا انداز ہو جو حکومت کرنے والے حاکم اور اس کے دائرے میں رہنے والے رعایا کے بیچ میں اچھے رابطے اور تعلق کو قائم کر سکے. الجھے ہوئے حکمرانوں کے بیچ میں جرمن کے جو حکمراں تھا اس نے آ کے نسخہ دیا اور اس نے کہا کہ اگر تمام لوگ اسلامی تاریخ سے نکال کر 4.5 سال کے حکومت کو پڑھ لیں تو کبھی کوئی حکمراں کسی بھی حکومت کرنے والے کسی بھی حکمراں کے لیے کوئی پریشانی اس کی حکومت میں نہیں آ سکتی. لوگوں نے کہا وہ کون سی حکومت ہے؟ تب اس نے 4.5 سال کی مولا علی کی حکومت کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ اس حاکم کی خصوصیت کیا تھی. غیر کہ اس خصوصیت کو تو بیان کرنا اس وقت مجھے ضروری نہیں ہے، لیکن جو 2-3 جملے آپ برابر سنتے ہیں خطبہ علماء سے، وہ اس نے بیان کیا
کہ ان کی حکومت میں کوئی شخص بھوکا نہیں سویا، کوئی شخص بغیر سائے کے نہیں سویا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حاکم کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، اسی لیے اسلامی اصول میں جب بھی کوئی بھوکا روٹیوں کی چوری کرتا ہے تو اسلام سیدھے اسٹیٹ کو چور مانتا ہے، اس بھوکے کو چور نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب بھی دیکھ رہا ہے کہ اس بھوکے کی خبر نہیں لی گئی، اس کے بھوک مٹانے کا انتظام نہیں کیا حکومت نے، اس لیے اسے چوری کرنی پڑی، تو اسٹیٹ کو وہ مجرم مانتا ہے اسلام۔ اسی طرح سے ان اصولوں میں ڈھلی ہوئی حکومت مولا علی کی، کہ جب آپ اس اصول کو دیکھیں گے اور پھر حاکم وقت مولا علی کو دیکھیں گے کہ وہ لوگوں تک روٹیوں کو پہنچانا، ایک عدالت بھری حکومت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم مارے جائیں گے یا زندہ رہیں گے، لیکن ایک اصول جو انسانی زندگی کی ضرورت تھی اسے عملی طور پہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ مولا علی سے پہلے 30 سال تک 3 حکومتیں بعنوان خلافت چلی، لیکن ان تینوں حکومتوں کا کوئی تذکرہ عوام کے بیچ میں نہیں آ پایا، یہاں تک کہ ان حکومتوں کے ماننے والے بھی اس حکومت کا تذکرہ نہیں کر پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول انسانی کو پائمال کر کے حکومت کرنے والے حکمراں اپنے زمانے میں مجبوراً تسلیم کیے جاتے ہیں، تاریخ انہیں کبھی یاد نہیں رکھتی۔ عادلانہ ذہن میں ڈوبی ہوئی حکومتیں باطل قوتیں بھی اس کا اقرار کرتی ہیں۔ آج جب حضرت علی کا ذکر آتا ہے تو عام انسانوں کے بیچ میں جا کر آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا، ممکن نہیں ہے وہ چیز جو مولا علی نے کر کے دکھایا۔ اور بس میں قریب آ جاؤں گفتگو کے، حاکم وقت ہوتے ہوئے اپنے کندھوں پر روٹیوں کا گٹھل لے کر شب کی تاریکی میں مفلس اور مجبوروں تک پہنچنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو کسی حاکم وقت سے پورا ہو پانا ناممکن ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ کوئی حفاظتی حملے ہوں یا حفاظتی عملے نہ ہوں تو کوئی ایسا ہو جو گٹھل کو اٹھائے۔ ابھی ہم ہی تقسیم کریں کسی کو کچھ تو کم سے کم 2-3 لوگوں کو لیا جائے گا کہ بھیا تم لے لو، ایک تم لے لو، میں چلتا ہوں ساتھ میں دے دوں گا۔ مولا آپ تو حاکم ہیں، اپنے دفتر سے اپنے آفس سے کام کرنے والوں کو لے لیجئے، وہ گٹھا لے کے چلے، آپ تقسیم کر دیجئے۔ کیا کہنا میرے مولا کا، کیا کہنا اس ذات کا کہ جس نے انسانیت کے ان صفات کو اس معراج پر پہنچایا کہ جہاں انسان اسے دیکھتے ہوئے اپنی گردنوں کو ترچھا کر لے تب بھی شاید وہ سیرت دکھائی نہ دے جس سیرت کے مالک مولا علی کی ذات تعلیم کے حوالے میں۔ کسی کو نہیں لیا، مولا کسی کو لے لیجئے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ چاہتا کیا ہے کہ جب کسی کی مدد کرو تو تمہارے داہنے ہاتھ اس کی مدد کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے۔ اتنا ذمہ دار حاکم وقت کہ ویسے ہی تقسیم کیا جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے، ہر کسی کے دل میں آتا ہے کہ وہ اس کے اچھے عمل کو دیکھے دنیا اور دیکھ کر اس کی تعریف کرے۔ کسی انسان کے اندر جذبہ نہیں، ہر انسان کے اندر یہ جذبہ قدرت کی طرف سے ودیت کا رکھا کہ ہر عمل کو انسان دکھا کر لوگوں سے تعریف چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ امام کے اندر جذبہ نہیں تھا، امام کے اندر بھی جذبہ تھا کہ میرے اچھے عمل کو کوئی دیکھے، کون دیکھے، یہی فرق ہوتا ہے عوام میں اور امام میں۔ عوام چاہتے ہیں کہ وہ دیکھے جو دیکھ کر میرے قریب آ کر میری تعریف کرے، امام چاہتا ہے وہ دیکھے جس کے دیکھنے میں کوئی محتاجی نہیں ہے، کہ وہ دن کے اجالے میں بھی دیکھے اور رات کے اندھیرے میں بھی دیکھے۔ شاید یہی جواب دیا تھا مولا علی نے
کہ تم جسے دکھانا چاہتے ہو وہ روشنی میں دیکھتا ہے، اجالے میں دیکھتا ہے، علی جسے اپنا عمل دکھا رہا ہے وہ شب کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے۔ تو صرف خدا اور بندے کے بیچ یہ راز رہ جائے، شب کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے اندھیرے میں مولا علی کے تقسیم کرنا، ایک عادل حاکم کے نظام کو دنیا کے حوالے کرنا، ایک کیسی حکومت ہونی چاہیے اور اس حکمراں کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے۔ اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کوئی اچھا حاکم ملے، نہیں ملا، ملے گا، اس لیے کہ یہ ہر دور اور ہر زمانے کی ضرورت ہے جسے معصومین نے ہمارے بیچ میں پورا کرنے کی کوشش کی۔ اب بات کو ختم کرتے ہوئے وہی امام میرا یا وہی مولا علی کی ذات، ان کے شعبہ علم کا کوئی جواب نہیں، ان کی زندگی میں حاکم ہے تو حاکم کا جواب نہیں، اور اگر مزدور ہیں تو مزدور ہونے کا بھی کوئی جواب نہیں۔ یہودی کے باغ میں آبپاشی سے لے کر تخت و تاج تک پوری زندگی کے ایک ایک لمحات حضرت علی کے آج بھی دنیا کو آواز دے رہے ہیں کہ اگر مزدور ہو تو اس طرح کیا کہنا۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اصحاب ائمہ کو زمین پہ پڑے ہوئے ان کے نقش قدم کی دھول کے ذرات کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم شاہی مزاج میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کر کے خوش ہوتے ہیں۔ مولا علی مزدور تھے، اب اس کی تفصیل آپ کو سنتے رہتے ہیں، اس کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے کہ مزدوری کی، میں نہیں کہتا نہیں کی، لوگ اکثر گھبرا جاتے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں مزدوری کی آپ پاشی کی، لیکن اس جواب میں ذرا سا ان کے ماننے والوں کو آپ دیکھیں کہ ماننے والے کیسے تھے۔ مٹی میں لپٹی ہوئی امامت کے قریب آ کر سر تسلیم خم کر کے وقت کا امام مان لینا بہت آسان نہیں ہوتا۔ ریشمی لباس میں لپٹے ہوئے دربار میں بیٹھا ہوا حاکم جسے ٹھوکر مار کر ایک مزدور کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا لینا اتنا آسان نہیں تھا، یہ سامنے پہنچ دیا آپ کے بیچ میں، امام مانا۔ مولا آپ مجھے یہ مسئلہ بتا دیجئے، اسی لیے میں کہا کہ امام کو امام ماننا اس زمانے میں، آج ہم جب تک وہ بڑے لوگوں کے صفوں میں کھڑا نہ ہو ہم اسے ایک بڑا انسان نہیں ماننے کے لیے تیار ہو۔ یہ امام حضرت علی ہے جو مزدوری کر کے ملی ہوئی رب کو یتیم بچوں میں تقسیم کر دیتے اور کہتے میں ان کے لیے مزدوری کر رہا ہوں کہ ان کی کفالت کی جا سکے۔ مولا علی نے بتایا اپنے بچوں کے لیے کچھ کما کر انہیں پال لینا اور ہے، اور یتیموں کے لیے مزدوری کر کے ان کی زندگی کو ابھار لینا اور ہوا کرتا ہے۔ یہ وہ عام پیغام جو عام لوگوں تک امام نے عوام تک پہنچایا۔ ظاہر ہے کہ انہی باتوں کے ساتھ بات ختم کرتے ہوئے اس طرح لوگوں کو پہنچایا ان کے حق کو کہ آج جب اس حق کے پہنچنے کا راستہ آپ دیکھتے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو، یہ محاورہ بچپن سے ہم لوگ سنتے چلے آئے ہیں۔ امام نے وہی کر کے دکھایا، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جب تم کسی کی مدد کرو تو تمہاری آنکھیں جھکی ہوں، ہاتھ اٹھے ہوں، کبھی دینے والے سے تمہاری آنکھیں ٹکرانے نہ پائیں۔ سوال ہوا، بولا یہ تو صحیح ہے کہ آنکھیں نہ ٹکرائیں، تو سبب کیا ہے؟ کہا سبب بس اتنا ہے کہ اگر تمہاری آنکھیں مفلس کی آنکھوں سے ٹکرائیں تو اسے مفلسی کا احساس ہوگا اور تمہیں دولت مند ہونے کا غرور پیدا ہوگا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم دولت کے غرور سے بچ جاؤ اور وہ احساس مفلسی سے بچ جائے اور تم سر جھکا کے اس کی مدد کر دیا کرو۔ ظاہر ہے کہ اس پورے معاملات میں ایک ہی واقعہ کافی ہے اس پورے واقعے کی تصدیق میں۔ ایسے امام کو معاشرے نے برداشت نہیں کیا، ایسی شخصیت کو جس کی تلاش میں آج تک دنیا ہے سپر مین کی حیثیت سے، اسے پا کر اسے کھو دیتی ہے۔ اس لیے جب
دنیا کے حصول میں آنے والے بیچ میں باوصول لوگ ان کے منزل تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو ظالم کی آخری حصی ہوتی ہے کہ اسے راستے سے ہٹا دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ ایسے لوگ جو باوصول ہوتے ہیں ان کے وہاں مر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوا کرتی، ورنہ 25 سال خاموش کوئی بیٹھ سکتا تھا جو 80 جنگوں کا فاتح رہا ہو، وہ 25 سال اپنے گھروں میں خاموش بیٹھ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خاموشی میں چھپا ہوا وہ راز ملتا ہے کہ علی کی 25 سال کی خاموشی ذلیل لوگوں کی چھپی ہوئی ضلالت کو بے نقاب کرنے کی حسین حکمت تھی۔ اگر آپ خاموش نہ ہوتے تو حکومتیں نہ چلتی تو ان کا وہ مزاج نہ ملتا جو ان کا باثباتہ مزاج تھا۔ مولا علی نے خاموش ہو کر، اسی لیے ایک جملہ آتا ہے تاریخوں میں کہ ہمیشہ شریف لوگوں کی شرافت اور ان کی خاموشی ذلیل لوگوں کو بے نقاب کرنے کی حسین حکمت ہوا کرتی ہے۔ کیا کہنا میرے مولا کا کہ جنہوں نے اس انداز سے زندگی گزاری اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ جو بھی کرو صرف اس کے لیے کرو جس نے تمہیں حکم دیا ہے کرنے کا، اور اپنی زندگی کو اس طرح اوپر اٹھاؤ کہ اگر تمہارے اندر روحانیت اور نورانیت بلند ہو جائے تو پھر تمہیں کسی کی محتاجی نہیں ہوتی۔ آئیے بات کو ختم کرتے ہوئے میرا امام جو لوگوں تک روٹیاں پہنچاتا رہا، لوگوں کی مدد کرتا رہا، یتیم کو پال رہا تھا، بیواؤں کی خدمت کر رہا تھا، آج ہم اسی کے سوگوار بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ اسی شخصیت کو ان تاریخوں میں ضرورت لگی 2 دن تک علالت اور منزل میں بستر پہ مولا علی رہے، اور آج کی تاریخ میں یوم شہادت جس کی یاد میں آپ بیٹھ کر اس شخصیت کو یاد کر رہے ہیں، اسے آپ ہی نہیں یاد کر رہے ہیں۔ جب آپ 21 رمضان کے حالات تاریخ کوفہ کو پڑھتے ہیں تو عجیب و غریب تصویر دکھ کرتی، اس لیے کہ آج آپ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں جب مولا علی کا جنازہ اٹھا تھا، جس کی شبیہ آپ کے سامنے ہے جو لے کر آپ چل رہے ہیں، اس جنازے کے آگے اور پیچھے جو یتیم بچے سر پیٹ پیٹ کر روتے ہوئے چل رہے تھے کہ آج میری خبر گیری کرنے والا جا رہا ہے، اصل میں تو میں آج یتیم ہوا ہوں۔ ان یتیموں کو یتیمی کا احساس مولا علی کی شہادت کے موقع پر ہوا۔ ایسا ہوا جن کے سلسلے میں اب پہلے کی جنازہ جو آپ تابوت کی شکل میں شریف بنا کے نکلے ہیں، اس کا تصور آپ کے ذہنوں میں اس طرح نکلے۔ ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ بالا خانے پہ بیوہ بیویاں جنازے کو دیکھ رہی تھی، روتی پیٹتی جنازے کو دیکھ رہی تھی کہ جا رہا ہے میرا سامنے لینے والا، جا رہا ہے اس دنیا سے وہ، اس نے مجھے کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ جس روایتوں میں ملتا ہے کہ کبھی کبھی بالا خانوں سے کچھ بیوہ بیویاں گر کے دم توڑ گئی، اس طرح اضطراب کی منزل میں مولا علی کی یاد میں رو رہی تھی۔ لیکن جب بچے اس طرح سے یتیم روئے، بیوہ اس طرح روئے، تو پھر ذرا زینبوں میں کلثوم سے پوچھئے کہ ان کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی جب علی جیسا بابا اور اس کے جنازہ لے کر حسنین جیسے بھائی گھر سے نکلے ہوں گے تو کیا قیامت برپا ہوئی ہوگی۔ عزادارو، اسی لیے رسمی طور پہ چند جملے مسائل کے میں نے عرض کر دیے کہ جب جنازہ نکلا ہے تو جناب زینب بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی، اس لیے کہ نانا کے جنازے میں چند لوگوں کی شرکت دیکھی، ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ دیکھا، اور آج علی جیسے باپ کا جنازہ گھر سے نکلتے دیکھا۔ اس احساس میں ڈوبی ہوئی زینب، آئے کیا ہو رہا ہے میرے گھر کے ساتھ، اب آنے والا وقت کیا ہوگا۔ خوب جناب زینب سمجھ رہی تھی، بھرے گھر سے جنازہ نکلا، روتے ہوئے حسنین، سر پیٹتے ہوئے عباس، محمد حنفیہ گریبان چاک کیے ہوئے، آئے میرا